اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی از مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رومی کی مشہور زمانہ مثنوی کا ایک ترجمہ اردو میں جناب قاضی سجاد حسین نے ترتیب دیا ہے۔ اس کو پڑھنے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مثنوی کے اشعار اور ان کی تشریح سے پہلے آپ نے ایک طویل مضمون مقدمہ کے نام سے لکھا ہے، جس میں آپ نے مولانا رومی کے زندگی کا مختصر تعارف اور پھر مثنوی کے آغاز و تخلیق کے حالات اور اس کے اسرار و رموز پر تبصرہ کیا ہے۔ میں اس مضمون یعنی مقدمہ کے چند حصے پڑھوں گا، کیونکہ یہ بذات خود ایک خوبصورت تحریر ہے اور اس میں تصوف کے اسلوب بحوالہ مثنوی بخوبی بیان کیے گئے ہیں۔ تو قاضی سجاد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا روم کی ولادت 604 ہجری میں بلخ میں ہوئی تھی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کرا دیے تھے، جو کہ آپ کے والد گرامی تھے، اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین محقق کو، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل علماء میں سے تھے، مولانا کا معلم اور اتالیق بنا دیا تھا۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کیے اور اپنے والد کی حیات تک اپنے والد ہی کی خدمت میں حاضر رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 629 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتداً حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین مصنف تاریخ حلبی سے تلمذ کیا۔ مولانا روم اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے، فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی میں ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد مولانا نے اپنا روحانی تعلق سید برہان الدین سے قائم کر لیا تھا، چنانچہ مثنوی میں مولانا نے ان کا تذکرہ اپنے پیر ہی کی حیثیت سے کیا ہے۔ مولانا کا یہ وہ دور ہے جس میں مولانا پر ظاہری علوم ہی کا غلبہ تھا، سماع سے اعتراض کرتے تھے، درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے تھے۔ مولانا اور شمس تبریز۔ مولانا کی زندگی کا دوسرا دور شمس تبریز کی ملاقات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مولانا کی زندگی میں شمس تبریز کی ملاقات کا واقعہ جس قدر اہم ہے، اسی قدر یہ واقعہ معرض خفا میں ہے۔ جواہر مزیہ کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے، چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر تھے کہ اچانک شمس تبریز قلندرانہ انداز سے آ پہنچے اور کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے مولانا کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ تمام گھر بار اور شان و شوکت کو خیر بات کہا اور صحرا نوردی شروع کر دی۔ ملک کے گوشوں میں شمس تبریز کو تلاش کرتے پھرے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مولانا کے مرید چونکہ مولانا کی اس کیفیت سے سخت پریشان تھے، کہتے ہیں کہ مولانا کے کسی مرید نے شمس تبریز کو مار ڈالا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر مولانا کے پاس بھیجا تھا کہ روم جاؤ، وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرما آؤ۔ شمس تبریز کنیا پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں مقیم ہوئے، اور ایک دن جب کہ مولانا نہایت تسک و احتشام سے ایک راستہ سے گزر رہے تھے، شمس تبریز نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا مقصد کیا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اتباع شریعت۔ شمس تبریز نے کہا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ اور پھر حکیم سنائی کا یہ شعر پڑھا، علم کز تو ترانہ بستادند، جہل زاں علم ببود بسیار۔ یعنی جو علم تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے،
وہاں شمس تبریز آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ میاں درویش، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں نادر نقطے تھے، اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا، یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب کال ان کو کیا جانو؟ اس کے بعد مولانا شمس تبریز کے ارادت مندوں میں داخل ہو گئے۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ ایک حلوہ فروش مولانا کی درسگاہ میں آیا۔ مولانا نے ابھی اس کی حلوہ کی ایک قاش خرید کر کھائی، جس سے مولانا کے احوال یکسر بدل گئے۔ بے اختیار اٹھے اور گھر بار چھوڑ کر نکل گئے۔ ایک عرصہ تک گم رہے۔ واپس آئے تو بالکل خاموش تھے۔ جذبہ میں کسی وقت بولتے تھے تو زبان پر اشعار جاری ہو جاتے تھے۔ یہی اشعار ہیں جو بصورت مثنوی آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان تمام واقعات سے وہ واقعہ قرین عقل ہے جو سپہ سالار نے قلم بند کیا ہے۔ سپہ سالار مولانا کے خاص مرید ہیں اور تقریباً 40 سال تک مولانا کے فیض صحبت سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، شمس تبریز ولد علاء الدین کیا بزرگ کے خاندان سے تھے جو کہ اسماعیلیہ فرقہ کا امام تھا، لیکن انہوں نے آبائی مذہب ترک کر دیا تھا۔ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد بابا کمال الدین کے مرید ہو گئے تھے۔ تاجرانہ حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے، کمر بند بن کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دعا کی کہ خدا کوئی ایسا شخص عطا فرمائے جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا کہ روم جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز کونیا پہنچ کر برنج فروشوں کے سرائے میں مقیم ہوئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور امراء کا مجمع ہو جایا کرتا تھا۔ شمس تبریز بھی اس مجمع میں جا بیٹھتے تھے۔ مولانا کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریز سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھا۔ شمس تبریز نے پوچھا کہ مولانا، بایزید بسطامی کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام عمر انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خربوزہ کس طریقہ سے کھایا۔ یہ تو تھا ان کی اتباع سنت کا جذبہ۔ دوسری طرف مشہور ہے کہ بایزید فرماتے تھے، سبحانی ما اعظم شانی، اللہ اکبر، میری شان کس قدر بڑی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اپنی جلالت شان کے فرماتے ہیں، میں ہر دن میں 70 مرتبہ اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ اب ان دونوں باتوں کو کس طرح منطبق کیا جا سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ بایزید بسطامی اگرچہ بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن وہ منازل تقرب میں ایک مقام پر ٹھہر گئے تھے، اور اس مرتبہ کی عظمت کے اثر سے ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے تھے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر منازل طے کرتے جا رہے تھے، اور جب اونچی منزل پر پہنچتے تھے تو نیچے کی منزل اس قدر پست نظر آتی تھی کہ اس پر استغفار کرتے تھے۔ سپہ سالار کے بیان کے مطابق اس کے بعد مولانا اور شمس تبریز دونوں صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں 40 روز تک چلا کش رہے۔ اس عرصہ میں کھانا پینا بالکل ترک کر دیا اور صلاح الدین زرکوب کے علاوہ حجرے میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سماع سے محترس تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا۔ مسند تدریس و فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی تھی، اور ایک لمحہ کے لیے بھی شمس تبریز سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ اس سے اہل شہر میں شمس تبریز کے خلاف شورش بپا ہو گئی، اور شمس تبریز کونیا چھوڑ کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا شمس تبریز کی جدائی سے بے چین ہو گئے۔ مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت آمیز اشعار کہنا شروع کر دیے۔ اس پر اہل شہر اور مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ شمس تبریز کو واپس لایا جائے۔ چنانچہ مولانا کے بڑے صاحبزادے سلطان ولد کی قیادت میں ایک قافلہ دمشق کو روانہ ہوا، اور سلطان ولد نے مولانا کا ایک مضمون خط شمس تبریز کی خدمت میں پیش کیا۔
शम्स तब्रेज़ मुतासिर हुए और काफ़िला के साथ कोनिया वापस आ गए और तकरीबन 2 साल तक कोनिया में रहे। इसके बाद शम्स तब्रेज़ का अंजाम क्या हुआ, इसमें मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ साहिबान कहते हैं कि मौलाना के साहबजादे अलाउद्दीन चिल्पी से अज़र्दा खातिर होकर गायब हो गए और फिर कुछ पता न चला। कुछ साहिबान का बयान है कि अलाउद्दीन के हाथों शहीद हो गए। एक मुगालता और उसका अजाला। शम्स तब्रेज़ी जो मौलाना रूम के पीर हैं, उनके कुछ हालात हमने सुपुर्द कलम कर दिए हैं। उनका अंजाम क्या हुआ, खुद वफात पाई या शहीद किए गए, इस बारे में हम मुख्तलिफ बातें तहरीर कर चुके हैं। इनकी कब्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन ये तय है कि हिंदुस्तान से इनकी कब्र का कोई ताल्लुक नहीं है। एक मशहूर कब्र शम्स तब्रेज़ के नाम से मुल्तान के इलाका में मौजूद है, वो यकीनन इन शम्स तब्रेज़ की नहीं है जो मौलाना रूम के पीर थे, इसलिए कि ये बुज़ुर्ग 7वीं सदी के थे और हिंदुस्तान में जो साहब मदफून हैं वो 10वीं 11वीं सदी के हैं। इस सिलसिला में हम ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी मरहूम की वो इबारत नकल करते हैं जो मुंशी मोहम्मद अल दीन फ़ौक ने हालात शम्स तब्रेज़ नामी किताब में निज़ामुल मशाइख के हवाले से नकल की है। लिखते हैं, हज़रत शम्स मौलाना रूम के पीर के वालिद की निस्बत बयान किया गया है कि वो फ़िरका इस्माइलिया से ताल्लुक़ रखते थे और हज़रत शम्स ने ये मज़हब तर्क कर दिया था। मुझको इस दावे के कबूल करने में तामुल है, क्योंकि इस्माइली फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले शम्स दूसरे गुज़रे हैं जिनका मज़ार मुल्तान में है। अवाम मुल्तानी शम्स तब्रेज़ी को ही हज़रत मौलाना रूम का मुर्शिद समझते हैं, हालांकि ये गलत है। यूरोपियन मौरख़ीन को ग़ालिबन इसी रिवायत की वजह से गलत फहमी हुई है। यहाँ पे ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी की तहरीर ख़त्म होती है और आगे काज़ी सजाद हुसैन साहब लिखते हैं, मुल्तानी शम्स तब्रेज़ को 300 बरस का अरसा गुज़रा है। ये इस्माइली फ़िरका के दाई बनकर हिंदुस्तान में आए थे। इनके हमरा 2 और अशख़ास थे, एक का नाम पीर सदरुद्दीन और दूसरे का नाम पीर इमामुद्दीन था। सदरुद्दीन ने अज़लाए सिंध और बम्बई में दावत शुरू की और इमामुद्दीन ने गुजरात और काठियावाड़ में। शमसुद्दीन सीधे पंजाब चले आए और यहाँ अपना मिशन जारी किया। सिंध और बम्बई में जिस कदर आगा खानी खोजे हैं वो सब सदरुद्दीन की कोशिश से मुसलमान होकर आगा खानी यानी इस्माइली जमात में शामिल हो गए। इमामुद्दीन ने अव्वल अव्वल तो बाहैसियत इस्माइली दाई के काम किया, मगर चंद रोज़ के बाद खुद मुख्तार होकर अपना अलहदा तरीका इमाम शाही जारी कर दिया। इमाम शाही तरीका के असूल भी करीब करीब इस्माइली थे, लेकिन वो खुद अपने तईं नायब इमाम और मज़हर ज़ाते मौलाए अली बयान करते थे। इमामुद्दीन का मज़ार मकाम पीराना में है जो अहमदाबाद गुजरात के करीब एक कस्बा है। आज इमाम शाही जमात में कम अज़ कम 15-20 लाख आदमी होंगे, जिनमें कुछ तो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो गए हैं जिनका लक़ब मोमिन है, बाकी गुप्ती यानी पोशीदा हैं और उनको अपने अकायद ज़ाहिर करने का हुक्म नहीं है। यहाँ तक कि अगर एक घर में 4 हिंदू रहते हैं और उनमें से 3 इमाम शाही हैं तो चौथे को खबर न होगी। पीराना में इनकी खानकाहें बनी हुई हैं और गद्दी हिंदू महंत के अख्तियार में है, जो बज़ाहिर हिंदू है और बबातिन इमाम शाही। इस महंत के सैकड़ों दाई हिंदुआना लिबास में अपने मिशन को फैलाने और जमात से अश्र नज़र वसूल करने के लिए दौरे करते रहते हैं। महंत पीर इमामुद्दीन की औलाद में इस अश्र नज़र नियाज में से एक माकूल हिस्सा तकसीम करके बाकी खानकाह के अखराजात में सर्फ कर देता है। इसी खानकाह में जिन्नियों की दरगाह बनी हुई है, यानी जो गुप्ती ज़ाहिरी तरीक से मुसलमान होना चाहे वो अपने जिन्नियों इस दरगाह में चढ़ा कर मुसलमान हो जाते हैं और फिर उनको मोमिन का लक़ब मिल जाता है। शमसुद्दीन तब्रेज़ी ने, जिनका मज़ार मुल्तान में है, पंजाब के कहारों और सुनारों में अपना तरीका राइज किया और लोगों को शमसी हिंदू का लक़ब दिया। शमसी हिंदू बराह रास्त आगा खान के मोतक़द बनाए गए हैं और सालाना नज़र नयाज अब तक आगा खान ही को देते हैं।
ان کی تعداد 30 لاکھ کے قریب صوبہ پنجاب میں ہے۔ ملتانی شمسی تبریزی نے کن طریقوں سے اپنا عقیدہ پھیلایا اور کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات عوام کی زبانوں پر ان کی نسبت مشہور ہیں، ان کے لکھنے کو علیحدہ مضمون کی ضرورت ہے۔ بالفعل یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت شمس تبریزی جو کہ مولانا روم کے پیر تھے کو اسماعیلی گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسماعیلی شمس تبریز ملتان میں اور مولانا والے شمس تبریز سے سینکڑوں برس کے بعد ہوئے ہیں۔ صلاح الدین زرقوب شمس تبریز کی جدائی کے بعد مولانا پر سکر کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اس اضطراب میں پابجولاں رہتے تھے۔ ایک دن صلاح الدین زرقوب کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ وہ چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز نے سماع کا اثر پیدا کر دیا۔ وہیں کھڑے رہے اور وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد صلاح الدین بھی زرقوبی کا شول چھوڑ کر مولانا سے بغل گیر ہو گئے۔ مولانا یہ شعر پڑھ رہے تھے: یکے گنجے بدید آمد ازیں دکان زرقوبی، زہے صورت زہے معنی زہے خوبی زہے خوبی، یعنی اس زرقوبی کی دکان سے خزانہ مل گیا، عجب صورت عجب معنی عجب خوبی عجب خوبی۔ دونوں بزرگ جوش و مستی کی حالت میں ظہر سے عصر تک اسی وجدی کیفیت میں مبتلا رہے۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنی ساری دکان لٹا دی اور مولانا کے ساتھ ہو لیے۔ صلاح الدین پہلے بھی صاحب حال بزرگ تھے، سید برہان الدین محقق سے بیعت تھے اور اس طرح پر مولانا کے ہم استاد تھے۔ اب مولانا کو صلاح الدین کی صحبت میں سکون میسر آنے لگا اور مولانا کی اور صلاح الدین کی صحبتیں گرم ہونے لگیں۔ 9 برس تک ان صحبتوں کا سلسلہ جاری رہا اور 662 ہجری میں جب صلاح الدین کا انتقال ہو گیا تو مولانا نے اپنے خاص مرید حضرت حسام الدین چلپی کو اپنا ہمدم اور ہمراز بنا لیا، اور مولانا کو ان سے اس درجہ تعلق خاطر پیدا ہوا کہ ان کا ذکر ایسے الفاظ میں کرنے لگے جیسے کہ کوئی اپنے مرشد و پیر کا کرتا ہے۔ پھر بھی حسام الدین مولانا کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ مولانا کے وضو خانہ میں وضو کرنا بھی گستاخی تصور کرتے تھے اور برف باری کے وقت بھی اپنے گھر جا کر وضو کر آتے تھے۔ یہی حسام الدین ہیں جو مولانا کی مثنوی لکھنے کا باعث ہوئے، اور مولانا نے ہر دفتر میں، کہیں مطلع میں، کہیں دوسری جگہ نہایت عزت و احترام سے ان کا ذکر کیا ہے۔ 672 میں کونیا میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔ تقریباً 40 روز تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اہل شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا: زمین بھوکی ہے، کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز ہوا۔ ہر چند اتباع نے معالجہ کی تدبیریں کیں لیکن کوئی سود مند نہ ہوئی۔ مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوئے تھے۔ بیماری کی شہرت عام ہوئی تو شیخ صدر الدین جو شیخ محی الدین ابن عربی کے تربیت یافتہ تھے اور روم و شام میں مرجع الانام تھے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے۔ مولانا نے سنا تو فرمایا: شفا آپ کو مبارک ہو۔ محب اور محبوب میں صرف ایک پیرہن کا پردہ رہ گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ جائے اور نور نور میں مل جائے؟ اس پر شیخ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم واپسی ہے۔ چنانچہ یکشنبہ کے دن 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور کونیا کی پاک سرزمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ مولانا اور فرقہ مولویہ۔ مولانا اپنی زندگی میں بکثرت مجاہدہ اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ 10 اور 20 دن روزہ رکھتے تھے اور متعلقاً کچھ نہ کھاتے تھے۔ نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ رخ ہو جاتے تھے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ نماز میں اس درجہ استغراق ہوتا تھا کہ بقول سپہ سالار اکثر عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح کر دیتے تھے۔ خود مولانا نے اپنی ایک غزل کے مقطع میں اپنی نماز کی استغراقی کیفیت کو بیان کیا ہے:
لکھتے ہیں بخدا خبر نادارم چون نماز می گزارم کہ تمام شد رکوے کہ امام شد فلانے. یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں رہتا کہ رکوع پورا ہو گیا ہے، امام کون ہے. ایک روز نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور سرمائی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر یخ ہو گئے. بسا اوقات مولانا پر سکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو ان حالات میں شریعت کے ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا. بیٹھے بیٹھے یک بارگی اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور رقص کرنے لگتے تھے. کبھی خاموشی سے کسی ویرانے کی طرف نکل کھڑے ہوتے تھے اور ہفتوں کی تلاش کے بعد مریدوں کو ملتے تھے. سما کی مجلس میں کئی کئی دن مدہوشی کی حالت میں گزر جاتے تھے. راستہ چلتے کوئی آواز کان میں پڑتی تھی تو بسا اوقات وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. سما کی مجلسوں میں اکثر اپنے کپڑے اتار کر قوالوں کی نظر کر دیتے تھے. یہ ظاہر ہے کہ کسی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لیے شمع راہ نہیں بنتے ہیں اور نہ ہی وہ قابل اتباع ہوتے ہیں. لیکن آج مولانا کے نام پر جو فرقہ مولویہ یا جلالیہ کہلاتا ہے اور شام، مصر، قسطنطینیہ وغیرہ میں ان کی خانقاہیں ہیں، مولانا کی صرف سکری حالت کا اتباع کرتے ہیں، خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور خاص قسم کا رقص ان کے حلقوں میں ہوتا ہے. شریعت اور اس کے احکام سے دور اور ان سے نابلد رہتے ہیں. شاہ ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عرصہ دراز تک مولانا کی صحبت میں رہے اور ہندوستان کا فرقہ قلندریہ بھی ایک درجہ میں مولانا کی طرف منسوب ہوتا ہے. مولانا کی تصانیف فیما فیہ، یہ مولانا کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتاً فوقتاً معین الدین پروانہ کو لکھے تھے. معین الدین پروانہ رکن الدین کیلج ارسلان شاہ کونیہ کے حاجب تھے اور دربار کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. ان کو مولانا سے بہت عقیدت تھی اور اکثر و بیشتر مولانا کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا کرتے تھے. ایک بار چند امراء کے ساتھ مولانا کے یہاں پہنچے تو امراء سے طبعی نفرت کی بنا پر مولانا چھپ گئے. معین الدین کے دل میں خیال آیا کہ امرائے اسلام تو اولو الامر ہیں اور قرآن مجید کے حکم کے اعتبار سے ان کی اطاعت فرض ہے. تھوڑی دیر بعد مولانا باہر تشریف لے آئے اور گفتگو کی اثناء میں فرمانے لگے، ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی کی ملاقات کو گیا. درباریوں نے بڑھ کر شیخ کو سلطان کی آمد کی خبر دی لیکن شیخ متوجہ نہ ہوئے. حسن میمدی جو سلطان کا وزیر تھا اس نے شیخ سے کہا کہ حضرت، قرآن مجید میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور سلطان تو اولی الامر ہونے کے ساتھ عادل اور نیک بھی ہے. شیخ نے فرمایا کہ مجھے تو اطیع اللہ سے ہی فرصت نہیں ملی اور اطیع الرسول میں مشغول ہوں، اور اولو الامر کا تو ذکر ہی کیا ہے. یہ سن کر معین الدین اور تمام امراء روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے. مولانا کی یہ کتاب بالکل نایاب تھی لیکن گزشتہ سالوں میں مولانا عبد الماجد دریابادی متزلہ نے اس کو دریافت کیا اور اس کی ترتیب و تہذیب کر کے 1928 میں شائع کر دیا. دیوان، عوام اس کو شمس تبریز کا دیوان سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ لوح پر دیوان شمس تبریز بھی لکھ دیتے ہیں. مغالطہ کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا نے اکثر غزلوں کے مقطع میں شمس تبریز کا نام ڈال دیا ہے، لیکن دراصل یہ خود مولانا کا دیوان ہے. اس میں 50,000 اشعار ہیں. محققین نے تصریح کی ہے کہ مولانا نے یہ دیوان خود شمس تبریز کے نام سے لکھا ہے. چنانچہ اکثر شعراء نے اس دیوان کی غزلوں پر غزلیں لکھی ہیں اور مقطع میں تصریح کی ہے کہ یہ غزل مولانا کی غزل کے جواب میں ہے. چنانچہ علی حزین کہتے ہیں، این جواب غزل مرشد روم ست کی گفت، من ببوئے تو خوشم نفع تاتار مگیر. دوسرا مصرع یہاں پہ مولانا کا ہے. پورا شعر اس دیوان میں موجود ہے جو کہ اس طرح سے ہے، من بکوئے تو خوشم خانہ من ویراں کن، من ببوئے تو خوشم نافع تاتار مگیر.
مثنوی مولانا کی اس کتاب نے مولانا کو حیات جاویداں عطا کی ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی اس قدر بڑھی کہ تمام ایرانی تصانیف اس کے مقابلہ میں ہیچ ہو کر رہ گئیں۔ اس مثنوی کے کل اشعار کی تعداد 6222 ہے۔ مشہور یہ ہے کہ مولانا نے چھٹا دفتر ناتمام چھوڑ دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ باقی گفتایت بے زباں ہر دلے ہر کس کے دارد نور جاں، یعنی جس شخص کی جاں میں نور ہوگا اس مثنوی کا بقیہ حصہ اس کے دل میں خود بخود آ جائے گا۔ مثنوی کے لغوی معنی تو دو ڈالا ہیں۔ اصطلاح میں اس نظم کو مثنوی کہا جاتا ہے جس کے ہر شعر میں دو قافیے ہوں، ایک پہلے مصرع میں ایک دوسرے مصرع میں۔ مولانا کی اس مثنوی کو مثنوی معنوی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں عالم معنوی اور احوال باطن کے اسرار و معارف کا تذکرہ ہے۔ مسائل تصوف اور اسرار و معارف کے بیان میں سلطان ابو سعید الخیر کی روایات بھی مشہور ہیں۔ حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیقہ لکھا جو تصوف کی پہلی مضموم کتاب ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کے موضوع پر مختلف مثنویاں تحریر فرمائی ہیں جن میں منطق التیر کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن اب اس موضوع پر سب سے زیادہ اہمیت مولانا روم کی مثنوی ہی کو حاصل ہے۔ اس مثنوی کی تصنیف کا سبب مولانا کے مرید حسام الدین چلپی بنے ہیں، چنانچہ مولانا نے دفتر اول کے علاوہ ہر دفتر میں ان کا ذکر کیا ہے۔ دفتر اول ختم ہوا تو حسام الدین کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثہ سے حسام الدین اس درجہ متاثر ہوئے کہ 2 برس تک افسردہ خاطر اور پریشان رہے۔ مولانا بھی اس عرصہ میں خاموش رہے اور مثنوی کا کام رک گیا۔ پھر جب حسام الدین نے صدا کی تو مولانا نے مثنوی کے دوسرے دفتر کی ابتدا کی اور فرمایا مدت این مثنوی تاخیر شد، مہلت باعث تا خون شیر شد، یعنی ایک مدت تک مثنوی لکھنے میں تاخیر ہو گئی، کچھ وقت چاہیے تاکہ خون سے دودھ بنے۔ چون ضیاء الحق حسام الدین انا باز گردانید ز اوج آسماں، یعنی جب ضیاء الحق حسام الدین نے آسمان کی بلندی سے باگ موڑی، چون بمعراج حقائق رفتہ بود، بے بہارش غنچہ ہا باشگفتہ بود، چونکہ وہ حقائق کی معراج میں گئے ہوئے تھے، ان کی بہار کے بغیر غنچہ نہ کھلا تھا۔ تیسرے دفتر کے آغاز میں آپ نے فرمایا اے ضیاء الحق حسام الدین بیار، این سوم دفتر کی سنت شد سا بہار، یعنی اے ضیاء الحق حسام الدین تیسرا دفتر لا کیونکہ 3 مرتبہ وضو میں اعضاء دھونا سنت ہے۔ چوتھے دفتر کے آغاز میں آپ نے فرمایا اے ضیاء الحق حسام الدین توئی کہ گشت از ما بنورت مثنوی، اے ضیاء الحق حسام الدین تو ہی ہے جس کے نور کی وجہ سے مثنوی چاند سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ 5ویں دفتر میں آپ نے اس طرح سے شروع کیا شیخ حسام الدین کے نور انجماست، طالب آغاز سفر پنجماست، یعنی حسام الدین جو ستاروں کا نور ہیں، 5ویں کتاب کی ابتدا کے طالب ہیں۔ 6 دفتر کی ابتدا آپ نے اس طرح سے کی اے حیات دل حسام الدین بسے، میل میں جوشد بقسم ساد سے، یعنی اے دل کی زندگی حسام الدین، چھٹی قسم کی طرف دل کا بہت میلان ہو گیا ہے۔ جیسا کہ اوپر گزارا، تحقیق یہی ہے کہ 6 دفتر مولانا نے خود مکمل فرمایا اور اس کے بعد 7واں دفتر بھی تحریر فرمایا ہے۔ شیخ اسماعیل کیسری کو یہ 7واں دفتر 814 ہجری میں دستیاب ہوا اور انہوں نے تحقیق سے ثابت کیا یہ خود مولانا کا ہی تحریر کرتا ہے، اور شام و روم کے اہل علم نے اس کو تسلیم کیا، جس کی ابتدا حسب ذیل شعروں سے کی گئی ہے اے ضیاء الحق حسام الدین فرید، دولتت پائندہ فقرت بمزید، اے یکتا ضیاء الحق حسام الدین، تیری دولت ہمیشہ رہے،
تیرے فکر میں اضافہ ہو، چونکہ از چرخ ششم کر دی گزر، برتر از چرخ ہفتم کن سفر۔ جبکہ تو چھٹے آسمان سے آگے بڑھ گیا ہے، ساتویں آسمان کی بلندی کا سفر کر۔ مثنوی کی شہرت اور مقبولیت۔ ایران کی 4 کتابوں کو جس قدر شہرت حاصل ہوئی وہ ایرانی کتب میں سے کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ شاہ نامہ فردوسی، گلستان سعدی، دیوان حافظ، مثنوی مولانا روم، ان میں سے بھی مثنوی کو جو قبول عام حاصل ہوا، بقیہ 3 کتابوں کو حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ فاضل علماء نے جس قدر مثنوی کی طرف توجہ کی اور کسی کتاب کی طرف نہ کی۔ اس مثنوی کی بڑی بڑی ضخیم شرحیں لکھی گئی ہیں، کشف الظنون میں جن کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مولانا شبلی نے اپنی کتاب سوانح مولانا روم میں محمد افضل الہ آبادی، ولی محمد، مولانا عبدالعالی بحر العلوم، محمد رضا کی شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 1343 میں مرزا محمد نذیر صاحب عرشی نے متاح العلوم کے نام سے ایک ضخیم شرح 17 جلدوں میں تحریر فرمائی، اور اس سے پہلے مولانا احمد حسین کانپوری کی شرح بصورت حواشی شائع ہوئی، اور کلید مثنوی کے نام سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی دفتروں کی شرح شائع ہو چکی ہے۔ نیز میرۃ المثنوی از جناب تلمس حسین صاحب اور تشبیہات رومی اور حکمت رومی از ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بھی قابل قدر کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ مثنوی پڑھنے والوں کے لیے چند مفید باتیں۔ نمبر 1، موسیقی سے متعلق بعض اہل دل اس نظریہ پر پہنچے ہیں کہ ایک خاص قسم کی موسیقی کے ذریعہ روح اپنی ماہیت اور ماہیت حیات و کائنات میں غوطہ ہو جاتی ہے، اور موسیقی انسان کو اس جسمانی واسطہ سے روحانی عالم میں پہنچا دیتی ہے۔ روحانی موسیقی بعض مذاہب میں جزو عبادت تک شمار ہوتی ہے اور اس کو غذائے روح قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سماع کے مسئلہ پر اکابر صوفیاء اور علماء نے بہت بحثیں کی ہیں اور جواز و عدم جواز کو ثابت کیا ہے۔ جہاں تک مولانا کا تعلق ہے، وہ سماع راست کو جائز اور سماع ناراست کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، بر سماع راست ہر کس چیز نیست، تما ہر مرغ انجیر نیست، یعنی صحیح سماع پر ہر شخص قادر نہیں، انجیر ہر پرندہ کی خوراک نہیں ہے۔ سماع راست کی شرط اکابر صوفیاء کے ملفوظات میں مذکور ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سننے والا عالی جذبات کا حامل اور سافل جذبات سے عاری ہو، اور عالی جذبات کی نشو و نما کے لیے روحانی غذا کا طالب ہو۔ موسیقی اس قسم کی ہو جو حیوانی جذبات کو نہ ابھارے اور روح کو اسفل سے اعلیٰ کی طرف لے جائے۔ مولانا نے مثنوی بانسری کے بیان سے شروع کی ہے، اور بانسری کے ذریعہ اسرار و معارف کے جو مضامین پیدا کیے ہیں وہ کسی اور ساز سے پیدا نہ ہو سکتے تھے۔ بانسری کا تعلق روحانیت و الوحیت سے ہندوؤں کے یہاں بھی مسلم ہے، چنانچہ کرشن جی کے ساتھ بانسری کا تصور اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ مولانا نے بھی بانسری کی تشبیہ روح کی ماہیت اور اس کے جذبات کو دلنشین اور دلسوز طریقہ پر پیش فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ جس طرح بانسری کے دلسوز نغمے اس بنا پر ہیں کہ وہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی ہے اور اس کے نغموں کا سوز و گداز نیستاں سے جدا ہو جانے کی بنیاد پر ہے، اسی طرح روح انسانی چونکہ روح الارواح ہستی مطلق سے جدا ہو کر اس عالم شہود میں آئی ہے، لہذا اس کا اضطراب اور بے چینی بھی اسی بنیاد پر ہے، اور جب تک وہ اپنی اصل کی طرف واپس نہ ہو جائے اس کو سکون حاصل نہ ہوگا۔ یا ایتھا النفس مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ المرضیہ کی منتظر ہے، اور جب تک اس کو یہ پیغام نہ مل جائے گا اس کو سکون اور چین نصیب نہ ہوگا، اور وہ بانسری کی طرح اپنے درد و فراق کا اظہار کرتی رہے گی۔ یہی مضمون جو مولانا نے شروع کیا ہے، مولانا کی پوری مثنوی میں پھیلا ہوا ہے۔